Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Shaukat Ahmed Khan. I teach you sociology in class 11th at BHSS Haril. Dear students, کیونکہ ہم اب تک ڈسکس کر رہے تھے سوشل انسٹیٹیوشنز، جس میں ایک انسٹیٹیوشن ہم نے پڑھا جس کے بارے میں ڈسکس کیا وہ تھا فیملی ایز سوشل انسٹیٹیوشن. ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہی ہوگا میریج، کنسیپٹ آف میریج اینڈ میریج ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ لوگ تو بہتر جانتے ہوں گے، آپ لوگوں نے اپنی سوسائٹی میں بہتر طریقے سے دیکھا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے یا کس مقصد کے لیے یہ شادی ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم بھی یہی آج ڈسکس کریں گے دی کنسیپٹ آف میریج، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، لیکچر تو یہ ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف میریج. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کنسیپٹ آف میریج. میریج اصل میں ہوتی کیا ہے؟ تو اگر سوسائٹی میں دیکھا جائے تو اس حساب سے میریج از a socially approved relationship between a man and a woman that binds them into a permanent official relation of husband and wife. The students, it means کہ یہ جو میریج ہوتی ہے یہ ایک وہ ریلیشن شپ ہوتی ہے جس کو اپروو کیا ہوتا ہے اس سوسائٹی نے جس میں یہ میریج ٹیک پلیس کرتی ہے، یا یہ جہاں پہ یہ میریج ہوتی ہے اس سوسائٹی نے اس کو اپروو کیا ہوا ہوتا ہے. اور یہ ان دو لوگ آف ڈفرینٹ سیکسز، ایک میل اور فیمیل جو ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک بانڈ ہوتی ہے، یا اٹ بائنڈز دیم، کس میں ایک پرماننٹ آفیشیل ریلیشن میں، مطلب ایک ایسے ایک پرماننٹ رشتے میں ان کو باندھتی ہے. کون؟ یہ میریج. تو اس طرح سے میریج ہوئی. اٹ از اے سوشلی اپرووڈ ریلیشن شپ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن دیٹ بائنڈس دیم انٹو اے پرماننٹ آفیشیل ریلیشن آف ہسبینڈ اینڈ وائف. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر ہم ڈسکس اس کو اس طرح سے کریں کہ میریج ایز اے سوشل انسٹیٹیوشن، جو کہ ہم سوشل انسٹیٹیوشنز ہی پڑھ رہے ہیں، تو کس طرح سے میریج بھی ایک سوشل انسٹیٹیوشن ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہو. کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، marriage is one of the universal social institution established to control and regulate the life of mankind. اس حساب سے میریج یہ ایک یونیورسل سوشل انسٹیٹیوشن ہے جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یا کس لیے؟ ٹو کنٹرول اینڈ ریگولیٹ، جس سے ایک یا ان دو لوگوں کی جن کی شادی ہوتی ہے ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے، ریگولیٹ ہوتی ہے. کنٹرول ریگولیٹ ہونا ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہلے ایک آدمی بنا کسی ذمہ داری کے اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو شادی کے بعد وہ دونوں، پھر میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کی زندگی سنورے، یا وہ دونوں اس طرح سے زندگی جئیں جس طرح سے ہم سے سپوز کیا جاتا ہے. تو یہ میریج ہی ہے جو ان کی جو یہ لائف ہوتی ہے اس کو ریگولیٹ اور کنٹرول کرتی ہے. دوسری بات ہے، میریج satisfies the physical, social, psychological, cultural and economic needs of both husband and wife. ہر کسی انسان کی، پھر چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں. تو ان کی فزیکل ضرورت بھی انہیں ہوتی ہے، وہ بھی ان کی پوری ہوتی ہے. سوشل نیڈ بھی ہوتی ہے. سوشل نیڈ اس طرح سے ہوتی ہے، دونوں کی سوشلائزیشن میں میریج کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ کام ہوتا ہے میریج کا. سائیکولوجیکل نیڈز بھی ہوتی ہیں، جس سے انسان ذہنی دباؤ ہو یا ذہنی تناؤ ہو، اس کو یہ دو لوگ آپس میں شیئر کر کے اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اور دوسرا ان کا کلچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اکنامک نیڈ، جو ان کو ایک دوسرے سے فائنانشیل نیڈ ہوتی ہے، اکنامک نیڈ ہوتی ہے، وہ بھی ان کی پوری ہوتی ہیں.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے کہ میریج یہ نیڈس انسان کی پوری کرتی ہے، جیسے فزیکل نیڈ ہے، سوشل، سائیکولوجیکل ہے، کلچرل، اکنامک نیڈ ہے، تو ان چیزوں کو اگر یہ نیڈس ان دونوں کی فلفل کرتی ہے تو یہ ہوئی سوشل انسٹیٹیوشن. تو اس طرح سے میریج سوشل انسٹیٹیوشن کے طور پر کام کرتی ہے. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈیفینیشنز بائی some sociologists. Robert Lewis says marriage is relatively a permanent bond between permissible mates. یہ جو میریج ہے یہ ایک وہ بانڈ ہے کن کے درمیان، ان دو میٹس، ان دو پارٹنرز کے درمیان، یا میں اس طرح سے اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میریج ایک پرماننٹ بانڈ ہے کن کے درمیان، دو پارٹنرز کے درمیان. پارٹنر ہوتے ایک میل اور ایک فیمیل کے درمیان. میلنوسکی سیز میریج از اے کنٹریکٹ فار پروڈکشن اینڈ مینٹیننس آف چلڈرن. یہ جو میریج ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ میریج جو ہوتی ہے یہ ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے کن کے درمیان، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کن کے درمیان، دو پیرنٹس کے درمیان یا دو میٹس کے درمیان. کس کے لیے؟ فار دا پروڈکشن آف چلڈرن اینڈ مینٹیننس آف چلڈرن، تاکہ وہ بچے پیدا کرے اور ان کی دیکھ بھال کریں. کیوں؟ تاکہ انڈیویجولز، یہی بچے کل انڈیویجولز ہوتی ہیں یا اب سے ہی، لیکن تب وہ سوشلائزڈ انڈیویجولز تبھی بن سکتے ہیں اس سوسائٹی کے. تو اس میریج کا ہی کام ہے جو اس سوسائٹی کے لیے سوشلائزڈ یہ سٹیزنز یا سوشلائزڈ انڈیویجولز پروڈیوس کرنے میں اپنا رول نبھاتی ہے. اسی طرح سے معصوم دار ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میریج از اے سوشلی سینکشنڈ یونین آف اے میل اینڈ اے فیمیل. یہ وہ یونین ہوتا ہے ایک میل اور فیمیل کا جو سوشلی سینکشنڈ ہو، جس کو سوسائٹی ہی سینکشن کرتی ہے. ایسے نہیں کہ ایسے ہی کوئی دو لوگ یونین کر سکیں یا دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، بلکہ میریج وہ چیز ہوتی ہے جو سوسائٹی سینکشن، جو یونین سوسائٹی سینکشن کرے، اس یونین کو ہم میریج بولتے ہیں. اور جو اس کے علاوہ بغیر ہوتا ہے، اس سوشل سینکشن کے بغیر ہوتا ہے، وہ اس کو ہم میریج نہیں بول سکتے ہیں سوشیولوجی کے مطابق. اس کے بعد ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس پرپز آف میریج. وائی میریج، یا شادی کیوں کرنی ہے. ایک سوشیولوجی کے حساب سے میریج کی یہ فائدے ہیں. پہلی بات ہے اٹ از دا بگننگ آف اے فیملی. فیملی چونکہ ایک سوسائٹی کا یونٹ ہوتا ہے، اور اس یونٹ کی جو اہم کردار ہوتے ہیں، اس یونٹ کے بنانے میں سب سے زیادہ اہم رول ہوتا ہے میریج کی. جب تک نہ شادی ہو تب تک فیملی نہیں بن سکتی، جب فیملی نہ ہو تو سوسائٹی ہی نہیں ہو سکتی. تو میریج سے ہی فیملی کی شروعات ہوتی ہے، اور اسی فیملی سے سوسائٹی پھر بنتی ہے. دوسرا ہے اٹس پرپز از دا وننیس آف ٹو ڈفرینٹ پیپل. جب دو لوگ اس میریج سے، دو ڈفرینٹ لوگ، دو الگ ذہن کے لوگ یا دو الگ کاسٹ کے لوگ ایک ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات، اپنے ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. اس طرح سے وہ ایک ہی اور ایک دوسرے کے ہر دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس طرح سے ایک بن جاتے ہیں. تو یہ ایک پرپز ہی ہے اس میریج کا. پیرنٹنگ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں یا یہ پیرنٹس بن جاتے ہیں، کس سے؟ اسی میریج کے ذریعے سے. پھر ہے مینٹیننس آف چلڈرن. یہ بھی ایک پرپز ہے میریج کا کہ جو بچے ہو ان کی مینٹیننس ہو، ان کی سوشلائزیشن ہو، ان کی ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر ہو. یہ چیزیں تبھی پاسبل ہیں جب دو لوگ شادی کریں، تبھی ان کے بچے ہو سکتے ہیں، اور تبھی وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں کوشش کروں، میں اسی لیے اس ویڈیو کو یہیں تک کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ ویڈیو شارٹ رہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ تھینک یو.